بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سید مہر علی شاہ صاحب کے متعلق، جن کا سلسلہ چشتیہ ہے۔ آپ کی پیدائش 14 اپریل کو گولرا شریف میں ہوئی اور سن تھا 1859۔ آپ نے 20 سال کی عمر سے تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں تحقیق الحق فی کلمات الحق اور شمس الہدایہ، اور پھر الفتوحات الصمدیہ، پھر فتوی مہریہ، اور پھر تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ یہ آپ کی بہت ساری، اور اس کے علاوہ بہت ساری تصانیف ہیں۔ آپ کے کچھ اقوال ہیں: faith can only be sustained through love of Allah. Every breath of life is a priceless treasure. It should be devoted to the remembrance of the Lord and to the seeking of His pleasure. Trust in God does not consist in discarding human endeavor altogether. The best course is to put in one's best effort and leave the results to God. No good deed yields any lasting benefit unless performed with complete sincerity of purpose and without a vestige of hypocrisy. یعنی منافقت بالکل نہیں ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ One should answer humility with humility, but need not be humble before the proud and the conceited. ہمبل ہونا اچھی بات ہے، مگر جابر اور ظالم حکمرانوں کے سامنے ہیوملٹی نہیں شو کرنی چاہیے۔ A dervish is one who opposes what his baser self impels him to do. اپنے نفس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ Pride and conceit destroy all good deeds. جب تکبر آ جائے تو پھر عمل کی قبولیت نہیں رہتی۔ حضرت پیر میر علی شاہ نے 2 بہت نمایاں کام کیے تھے۔ ایک وحدت الوجود کے متعلق ان کے جو ارشادات ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور جو انہوں نے قادیانیوں کے خلاف جو جنگ یا جہاد کیا تھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو وحدت الوجود جو بیسیکلی کانسیپٹ ہمیں ملا ہے محی الدین العربی سے، اس کے مطلب وہ کہتے ہیں یہ ارکان دین میں تو شامل نہیں ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اچھا ہے، نہیں سمجھ آئے تو اب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھے پائے کے صوفیہ اکرام بھی جو ہے وحدت الوجود کے ایشو کے اوپر اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو بہتر ہے، اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، اس سے کوئی ایمان کے اوپر، ایمان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو غلام محمد جو تھے، انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی تھی جس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ جی ختم نبوت کے کانسیپٹ کو رد کریں اور کچھ اور مسلمانوں میں ایسے ایشوز کریٹ کریں جن کی وجہ سے انتشار پھیلے۔ اور یہ برٹش کو سوٹ کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں کنفیوژن جو ہے وہ جنم لے اور مسلمان آپس میں ڈیوائیڈڈ رہیں، بیکاز ان کا تو بیسک کانسیپٹ ہی برٹشرز کا ڈیوائیڈ اینڈ رول والا تھا۔ تو اس سلسلے میں جو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے سید مہر علی شاہ صاحب کی، کہ انہوں نے اس فتنے کو کچل دیا اور مباحثے کی بھی دعوت دی، اور مگر وہ مرزا غلام محمد جو تھے وہ نہیں پہنچے بحث کرنے کے لیے اور بیک آؤٹ کر گئے۔ تو اس حساب سے مرزا غلام محمد کی بہت بڑی شکست ہوئی، اس حساب سے ان کو بہت شکست ہوئی مرزا غلام محمد کو، اور اس کے فتح کا سہرا جو ہے سید مہر علی شاہ صاحب کو پہنچتے۔ اب ان کی بہت ساری رباعیات بھی ہیں، بہت سارے نعتیں بھی ہیں۔ اس میں یہ ایک بہت خوبصورت منقبت ہے: اس صورت نو میں جان آکھا، جانا کے جانے جہاں آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تھیاں شاناں سب بنیاں۔ اس صورت کو میں کیا کہوں، اپنی جان کہوں، جانا کے جانے جہان آکھا۔ سب سے بڑھ کے یہ جو ہے میرے لیے اس کی اہمیت ہے، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، کہ رسول پاک کی جو صورت ہے اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو رب کی شان نظر آتی ہے، وہ شان جس سے سب شانیں بنتی ہیں۔ آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، آج دل بہت اداس ہے، کیوں دل ری اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، یعنی آج بہت ہی دل بے چین ہے، آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اور آنکھوں کی جو ہے نا، آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔
سبحان اللہ ما اجمالہ کا، اللہ کی شان ہے کتنا آپ کا حسن و جمال ہے، ما آسنا کا ما اکمالہ کا، اور آپ کی کمال کی شخصیت ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، وہ ساکھ کیاں کتھے جا اڑیاں۔ تو مہر علی شاہ صاحب کو بہت ایک مثبت رول ہے، بہت زبردست انہوں نے جنگ کی، مقابلہ کیا قادیانی موومنٹ کے خلاف، اور ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ بہت عظیم ہیں۔ اور ان کے آخری سال جو تھے ایام، وہ کچھ بیماری میں گزرے، اور ان کا جو تھا وصال وہ پہلے ہفتے میں مئی کے 1937 کے ان کا وصال ہوا۔ اور جب وہ اس دنیا سے دنیا فانی سے جا رہے تھے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور بقول علامہ اقبال نشان مرد حق دیگر چے می گویم، کیوں مر گایت تبسم بر لبے اوست، کہ میں آپ کو اور کیا نشانی بتاؤں میں مرد حق کی، کہ جب موت اس کے پاس آتی ہے یا اس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔